ایک منٹ کے لیے آپ ذرا سوچیں کہ اگر 1 کلو کا کوئی ایک سٹینڈرڈ یا سرکاری پیمانہ نہ ہو اور ایک شخص دکان پر 1 کلو چیز لینے چلا جائے۔ فلنگ سٹیشن پر آپ جائیں اور لیٹر کا سرکار کی طرف سے مقرر کردہ کوئی سٹینڈرڈ یعنی سرکاری پیمانہ نہ ہو۔ سرکار کی طرف سے مقرر سٹینڈرڈ یعنی سرکاری پیمانہ نہ ہونے کا مطلب ہر کسی کا اپنے اپنے مطلب کا پیمانہ ہونا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ ایک ریاست ایسے چل سکتی ہے؟ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جھوٹ، دھوکہ اور وعدہ خلافی کو تبھی آپ سمجھ سکتے اور اس سے بچنے کی کوشش کر سکتے ہیں جب اس کی واضح تعریف، مقرر اور پریکٹیکل اظہار موجود ہو۔ دکاندار آپ سے کم تول کی بے ایمانی تبھی کر سکتا ہے جب وزن کا ایک معیار سیٹ ہو، یعنی تولنے اور بولنے میں سچ کو جھوٹ اور غلط کو صحیح سے ہم علیحدہ کر کے تبھی دیکھ سکتے ہیں جب ہر چیز کے لیے ایک سیٹ سٹینڈرڈ موجود ہو۔ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیوز میں دیکھا کہ مومنین کے لیے ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا سٹینڈرڈ یعنی سرکاری پیمانہ یا معیار، جس میں اس بات کو بڑے واضح انداز میں ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ تمہارے ہر ایکشن کو ٹیسٹ اسی سیٹ سٹینڈرڈ کے اگینسٹ کیا جائے گا، وہ قرآن میں موجود فرقان ہے۔ قرآن بڑے واضح انداز میں ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہی وہ سٹینڈرڈ ہے جو سچ کو جھوٹ سے اور اصل کو نقل سے جدا کر کے دیکھنے کے لیے اتارا گیا ہے۔ وہ سٹینڈرڈ یعنی سرکاری پیمانہ یا معیار فرقان ہے، نہ کہ کوئی انسان یا انسانی لکھی کتابیں۔ دوسرے الفاظ میں یہی وہ نصاب اور سکینر ہے جس کے تھرو ہم نے اس جہان کو دیکھنا اور اس کے معاملات کو ڈیل کرنا، اور اس دوران شیطان کے چاروں طرف سے ہوتے واروں کو بھی اسی فرقان کے تھرو فوائل کرنا یعنی ناکام بنانا ہے۔ کسی بھی ملک یا کسی بھی فیلڈ میں جب تک چیزوں کو دیکھنے اور کرنے کا کوئی ایک سٹینڈرڈائز پروسیجر یعنی معیار مقرر نہ ہو، وہ ریاست چل سکتی ہے اور نہ ہی وہ فیلڈ۔ قرآن ہی ہمارا آئین ہے، جس کا مطلب ہے کہ معاملات کی ڈیلنگ کے لیے یہی ہمارا سٹینڈرڈ ہے۔ معاملات کو دیکھنے اور ان کی چھان پھٹک کے لیے کسی سیٹ سٹینڈرڈ کا نہ ہونے کا مطلب کسی بھی معاملے میں آپ سچ کو جھوٹ سے، اصل کو نقل سے اور غلط کو صحیح سے الگ کر کے دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے کنفیوژن ہی کنفیوژن۔ جبکہ ایک اسلامی ریاست کا آئین قرآن ہے جو آفیشیلی ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ دین یعنی خدا کی طرف سے دیا گیا نظم زندگی بالکل سیدھا دین ہے، اور اس میں کوئی ڈبل سٹینڈرڈ، سب سٹینڈرڈ یا کسی بھی اور طرح کا گھماؤ پھراؤ موجود نہیں ہے۔ 2-3 ویڈیوز کی اس سیریز میں ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ سٹینڈرڈ قرآن ہے یا انسان اور انسانی لکھی کتابیں۔ آپ کو کلیئر کٹ سمجھ آ جائے گا کہ بالکل سیدھا دین یعنی نظم زندگی کہاں ہے اور ڈبل سٹینڈرڈ یا گھماؤ پھراؤ کہاں، اور کون سا قانون ریاست کے قانون کے طور پر جچتا ہے اور آپ کو ایک ریاست کا قانون لگتا ہے، اور کون سی بات ایک ذاتی خواہش۔ یہ پہلی مثال ہے جو آپ کو بتائے گی کہ ہم کہاں ہیں اور قرآن کہاں ہے، اور یہ پہلی مثال آپ پر واضح کر دے گی کہ مسلمان دنیا میں قرآن کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں یا ان کی بربادی کی وجہ انسانی لکھی کتابوں اور اسلام کے نام پر گڑے گئے انسانی جھوٹ کو فرقان کے سکینر سے نہ دیکھنا ہے۔ قرآن ہمارا دین ہے اور یہ اپنے آپ کو دین واصف ڈکلیئر کرتا ہے، جس کا آپ فی الحال اتنا مطلب سمجھیں کہ جامع، مکمل اور مستقل، یعنی ہر ایسپیکٹ یعنی زندگی کے ہر پہلو کو کور کرتا، اور پرفیکٹ یعنی آخری درجے میں مکمل، جسے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے حالات کے ساتھ چینجز کی ضرورت نہ پڑے۔ ہمارا دین یعنی نظم زندگی دونوں لیولز پر ہمارے معاملات کو ریگولیٹ کرتا ہے، اجتماعی لیول پر یعنی ریاستی سطح پر، اور انفرادی سطح پہ یعنی ذاتی معاملات میں۔ اس کے پہلے حصے کا کیا مطلب ہے، اسے ہم اپنے آنے والی کسی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ فی الحال ہم ہمارے آئین میں موجود سورہ احزاب کی آیت 70 میں موجود قانون سازی کے دوسرے پارٹ یعنی وقولوا قولا سدیدا کو دیکھتے ہیں۔
قولاً سدیدہ کا مطلب ہے بالکل سیدھی اور سچی بات، یعنی ایسی بات یا بیان جو اپنے آپ میں اتنا سیدھا اور مکمل ہو کہ اس کے بعد اس کے بارے میں کوئی اور سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اپنے آنے والی ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے کہ نبی کے زمانے میں اور بعد میں ان کے قرآن کی آیات پر تیار کیے اسٹوڈنٹس کے دور حکومت میں یہی ہماری حکومتی پالیسی رہی۔ بالکل سیدھی بات جس میں کوئی ڈبل سٹینڈرڈ، سب سٹینڈرڈ یا گماؤ پھراؤ کا شائبہ تک موجود نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے الہ یعنی لائق اطاعت قانون ساز کی طرف سے دیے گئے آئین یعنی قرآن میں موجود آیات کی صورت میں کی گئی قانون سازی اپنی پریکٹیکل شکل میں یعنی قانون بن کر وہاں ریاستی اور انفرادی سطح پر جاری و ساری تھی۔ اگرچہ کہ آج کی جدید ترین اقوام میں بھی یہ قانون اس لیول پر ایگزسٹ نہیں کرتا، مگر اگر آپ غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اسی قانون کو نظر میں رکھ کر یعنی اسٹینڈرڈ مان کر دنیا کی جدید اقوام میں قانون بنائے جاتے اور حکومتیں ایکٹ کرتی ہیں۔ یعنی جو جگمگاتا ہمارا کل تھا وہ کسی نہ کسی درجے میں ان کا آج ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ تھرڈ ورلڈ کنٹریز یعنی غیر ترقی یافتہ ممالک میں نظریں دوڑائیں تو 70 سے 80% کیسز میں ان کے قول و فعل میں تضاد پایا جائے گا۔ یعنی جو وہ بول رہے ہوں گے وہ ڈبل سٹینڈرڈ یعنی دور معیار یا سب سٹینڈرڈ اور بات کو گھما پھرا کر کرنے والی پالیسی ہوگی۔ یعنی یہ چیز ان ممالک میں آپ کو حکومتی پالیسی کے طور پر ایکٹ کرتی دکھائی دے گی۔ اب آ جائیے انفرادی لیول پر۔ جدید دنیا میں سکولز اور گھروں سے قولو قولاً سدیدہ کی تعلیم شروع ہو جاتی ہے۔ 70 سے 80% کیسز میں آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی زندگیوں میں عموماً سیدھی سیدھی بات کی جاتی ہے۔ اگر کوئی بات کرنی پڑ جائے یا عدالت میں بیان دینا پڑ جائے تو تب بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ سچ پر مبنی بیان دیں گے، اگرچہ کہ وہ سٹیٹمنٹ ان کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو، اور بھلے وہ بعد میں ان کے لیے کیوں نہ روئیں۔ دوسرے الفاظ میں ان کے آئین میں موجود اس قانون کی ان کی نظر میں اتنی اہمیت ہے۔ اسی قانون کی بدولت دنیا میں ان ملکوں کی ایک ساکھ ہے اور اسی قانون کی وجہ سے ان کے شہریوں کو دنیا میں احترام ملتا ہے، اور جو وہ بول یا لکھ کر سٹیٹمنٹ کی صورت میں دیتے ہیں اس پر ٹرسٹ کیا جاتا یعنی اعتبار کیا جاتا ہے۔ یہ وہ قرآن کا قانون ہے جسے وہ اپنی ذاتی یعنی انفرادی اور اجتماعی یعنی ریاستی سطح پر اپنائے ہوئے ہیں۔ آپ ان کی عدالتوں میں جھوٹی گواہیوں کا ڈیٹا نکال کر دیکھ لیں اور ہمارے ہاں کا۔ اس قانون پر عمل درآمدی کی بدولت ان کے پاسپورٹ کو عزت حاصل ہے۔ اسی وجہ سے ترقی پذیر ممالک کے لوگ ان ملکوں کو پسند کرتے اور ان پر ٹرسٹ کرتے اور وہاں جا کر بسنا چاہتے اور پاسپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ کسی نہ کسی حوالے سے وہ عزت اور سٹیٹس ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ یہ ریئلائز کیے بغیر کہ عزت پاسپورٹ میں نہیں اس قانون میں ہے۔